الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے ضمانت کے احکام و مسائل۔ ضمانت کے احکام و مسائل، اس کو کفالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ضمانت بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کا کفیل اور ذمہ دار ہے یا ضامن ہے۔ تو اسی وجہ سے جو سعودی عرب کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر جو وہاں کے جو شہری ہیں، جو بیرون ملک سے لوگوں کو وہاں کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، تو وہ ان کے کفیل کہلاتے ہیں، چونکہ وہ ان کے کسی قسم کے بھی نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ضامن ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ جو ہے وہ حکومت کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ میرے ذمے ہے، اور اس کے باقاعدہ وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضامن اور جو کفیل ہے یہ تقریباً قریب قریب ہیں، یہ دونوں تقریباً قریب قریب اصطلاحیں ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لفظ جو ضمانت ہے، عربی میں یہ کم مستعمل ہے، عربی میں یہ لفظ بہت کم مستعمل ہے۔ عربی میں ضمان کا لفظ زیادہ مستعمل ہے، عربی میں ضمان کا لفظ زیادہ مستعمل ہے۔ بعض لوگوں نے ضمانتن کا لفظ استعمال کیا ہے مصدر کے طور پر، لیکن یہ کم مستعمل ہے، اگرچہ آتا ہے لیکن بہت کم ہے۔ تو لغوی اعتبار سے جو لفظ ضمان ہے، یہ ضامینہ یضمنو، ضامینہ یضمنو، سمع یسمع سے یہ مصدر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سمع یسمع سماعا، سمع یسمع سماعا و سمعا و سمعتا، بولا جاتا ہے، مختلف قسم کے مصدر آتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ضامینہ یضمنو ضمانا و ضمانتا، ضمانا و ضمانتا بھی آتا ہے، لیکن وہ اسم مصدر ہوگا پھر۔ تو ضمانا یہ زیادہ جو ہے وہ معروف ہے، تو اس کا معنی ہے ضامن یا کفیل بننا، کسی کا ضامن یا کفیل بننا۔ ضامینہ وہ ضامن بنتا ہے، یضمن وہ ضامن بنے گا، ضمانا ضامن بننا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، یضرب وہ مارے گا، یہ ضربا مارنا۔ کتابا اس نے لکھا، یکتب لکھتا ہے، کتابتاً لکھنا۔ اسی طرح یہ ضامینہ وہ ضامن بنا، یضمن وہ ضامن بنتا ہے یا کفیل بنتا ہے، ضماناً کفیل بننا یا ضامن بننا۔ اس وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضمانت اور کفالت جو ہے یہ ہم معنی ہے، یہ دونوں مترادف ہیں اور ہم معنی ہے۔ لیکن اصطلاح میں جب لفظ ضمان بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کسی مکلف کا دوسرے پر واجب شدہ کسی مالی حق کو اپنے ذمے لینا، کسی مکلف کا دوسرے پر، اس کا تعلق مالی معاملات سے ہے، اس کا تعلق مالی معاملات سے ہے، اس کا تعلق جو دیگر حقوق ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی دوسرے کا ضامن بن رہا ہے وہ مکلف ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں الگ الگ چیزیں ذکر کرنے کی بجائے ہم نے کل بھی پڑھا تھا بالغ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، تو اس کی ایک اصطلاح سب شروط کی مکلف ہے۔ مکلف کا یعنی وہ غیر مکلف نہ ہو، بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، مجنون غیر مکلف ہوتا ہے، نشئی غیر مکلف ہوتا ہے جب وہ نشے کے اندر ہوتا ہے، اس طرح کی کئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا کسی مکلف شخص کا جو دوسرے پر واجب شدہ مالی حق تھا اس کو اپنے ذمے لے لینا۔ اب یہ ذمے میں لینا یا تو اس کے اختیار سے ہو یا پھر وجوبی طور پہ ہو، یعنی اس نے کسی کا نقصان کیا، کسی چیز کو تلف کیا، اس کو ختم کیا، اس کو توڑ دیا یا اس کو جلا دیا، تو اس صورت میں اس کا ضامن ہے۔ یا آدمی کسی کی طرف سے اپنی خوشی اور رضامندی سے ضامن بن جائے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو میں دوں گا، یا اس طرح کی صورت جو کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کے طریقے مختلف رائج ہیں اور چلتے ہیں۔ وہ ضمانت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ضمانت اختیاری ہوتی ہے اور ایک واجب ہوتی ہے۔ اختیاری کی مثال کیا ہے؟ اختیاری کی مثال یہ ہے، مثلا آپ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک بندہ دوسرے سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، قرض خواہ، قرض لینے والا مقروض کو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے قرض دو ورنہ میں آپ پر مقدمہ دائر کرتا ہوں، یعنی آپ کے خلاف میں رٹ دائر کرتا ہوں، مقدمہ کرتا ہوں عدالت میں، یا مطلب کیس کرتا ہوں، آپ میرا قرض نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس پہ مقدمہ نہ کرو، میں اس کے پیسے میں ضامن ہوں، میں دے دوں گا، اس کے پیسے، اس کی قیمت، جو بھی اس نے آپ کو چیز دینی ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ آپ اپنے اختیار سے خود جو ہے وہ ضامن بن رہے ہیں اس کی جگہ پر، یہ آپ اپنے اختیار سے اس کے ضامن بن رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ اختیاری ہے، یعنی ایک شخص جو ہے اس پر قرض تھا اور قرض خواہ اسے مطالبہ کیا،
اور گزرنے والا آدمی جو صاحب خیر ہے اس نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کا قرض میں آپ کو دیتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں ضامن جو بنا ہے وہ اپنے اختیار سے بنا ہے، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ اس کا ضامن بن جاؤ، بلکہ اپنے اختیار سے بن رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ضمانت وجوبی، یعنی واجبی طور پہ، ضروری لازمی طور پہ جو ہے وہ کسی کا ضامن ہو جانا، کسی چیز کو پورا کرنا نقصان کو، یہ وجوبی طور پہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنے اختیار سے آپ ضامن بن رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے آپ واجب ہے کہ اس ضمانت کو پورا کریں۔ اس کی جو ہے وہ شکل عنقریب حضرت انس بن مالک کی حدیث کے اندر آ رہی، جس کو وہاں ہم ذکر کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں ضمانت اور کفالت کی مشروعیت کا ہے۔ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ کسی کی ضمانت لی جا سکتی ہے اور کسی نقصان کی صورت میں اس نقصان کو پورا کروایا جا سکتا ہے، اس کو ضامن ٹھہرایا جا سکتا ہے کفیل۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر آپ سورہ یوسف کے اندر معروف آیت پڑھتے رہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، نفقد سواع الملک، کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا ماپنے کا پیمانہ، جس سے بادشاہ غلہ وغیرہ ماپتا تھا۔ انہوں نے کہا، یعنی بادشاہ کے جو وزراء تھے یا جو بھی اس کے خدام تھے، انہوں نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو غلہ لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو یہ پیمانہ لے کر آئے گا، جو بادشاہ کا پیمانہ گم ہوا ہے، جو یہ لے کر آئے گا اسے ہم ایک اونٹ سامان کا بھرا ہوا دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس چیز کا ضمانت دار ہوں، یعنی اس کا ضامن ہوں، میں دلواؤں گا۔ یعنی جو بندہ یہ بادشاہ کا ماپنے کا پیمانہ لے آئے گا جو گم ہوا ہے، میں اس کو ایک اونٹ بھرا ہوا غلے کا دوں گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو یہ گویا کہ اس نے خود اپنی رضامندی سے اس ضمانت کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بجنازۃ لیصلی علیہا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک جو ہے وہ میت کو لایا گیا، لیصلی علیہا، تاکہ اس پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، حل علیہ من دین، کیا اس پر قرض ہے؟ قالوا لا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، اس پر کوئی قرض نہیں۔ فصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ ثم اتی بجنازۃ اخری، پھر ایک دوسرے آدمی کی نماز جنازہ لائی گئی یا دوسرے آدمی کی میت لائی گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا حل علیہ من دین، کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول اس پر قرض ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے دوست پر، ساتھی پر جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کون آپ میں سے بتائے گا، کون آپ میں سے بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ، نماز جنازہ اس کی کیوں نہیں پڑھی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں سر وہ اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ مطلب ویسے تو پڑھ سکتے ہیں، مجھے یاد آ رہا جو آپ نے بتایا تھا، لیکن وہ امت کو یہ دکھانے کے لیے کتنا بڑا یہ مطلب یہ ہے معاملہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی تھی۔ تاکہ قرض کی ادائیگی میں لوگ جلدی کریں، تاکہ قرض کی ادائیگی میں لوگ جلدی کریں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ لوگوں سے اتنا زیادہ نہ لے لے کہ موت تک بھی اسے ادا نہ کر سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اس معاملے کے اندر، اللہ سے ڈر جائیں۔ عموماً لوگ ایسا ہوتا ہے وہ قرض پہ قرض لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے لیے جا رہے ہیں اور فوت ہوتے ہیں تو ان پر لاکھوں کے حساب سے قرض ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کو اس کی فکر ہوتی ہے وہ بندہ لوگوں سے نہیں پکڑتا، ہر بندے سے، مطلب اس سے بھی لے لے، اس سے بھی لے لے، اس سے بھی لے لے، اور جب فوت ہو تو اس کے پاس ترکہ کیا ہو، اس کے پاس سارا قرض ہی قرض چھوڑا ہو۔ تو بعض لوگوں کو ایک ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے اگر 1000 بھی پکڑ لے تو اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں مطلب کہ یہ قرض لیا ہے، اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے اندر ان کو شرمندگی اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بالکل ہوتی نہیں، ایسے جیسے بندے نے شرم وغیرہ اتار کے رکھی ہوتی کہیں سائڈ پہ۔ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں سے پکڑنا، جس کا تھوڑا جس سے تعارف ہوا اس سے چیز پکڑ لی، دوسرے سے تعارف کر لیا اس سے لے لی، تیسرے سے کر لیا۔ جب وہ پہلے کو ملتا کہتا یار مجھ سے بھی اس نے لے لیے، وہ دوسرے کو ملتا کہتا مجھ سے بھی لیے، تیسرے کو کہتا یار مجھ سے بھی لیے، وہ اس طرح 10-12 بندے نکل آتے ہیں قرض خواہ، قرض لینے والے، لو لیتے رہو آپ اس بندے سے تم۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام، اور اسی طرح اگر کوئی بڑا شخص ہے جو ایک بہت بڑا اپنے علاقے میں عالم ہے تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے ایسے شخص کے بارے میں، تاکہ دوسرے خبردار ہو جائیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھنا جائز ہے،
لیکن جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سبق سکھانے کے لیے امت کو، تاکہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں اور اس کے اندر حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں. یعنی بعض لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں سے قرض پکڑ لیتے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایسی زندگی گزاروں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بادشاہ ہے، یہ کوئی علاقے کا بڑا امیر آدمی ہے، لوگ میرے بارے میں یہ، یعنی ان کے ہاں یہ ایک تاثر جائے کہ یار یہ تو اپنے علاقے کا کوئی بڑا پتہ نہیں چودھری آدمی ہے، حالانکہ وہ قرض لے کے لوگوں سے گاڑیاں چلا رہا ہوتا ہے، قسطوں پہ گاڑیاں لی ہوتی ہیں اور کرائے پہ گھر رکھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی آپ اگر کھانے پینے کو دیکھیں، ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے پتہ نہیں یہ کروڑوں پتی آدمی ہے. تو دوسروں کے قرض پہ پلنے والا آدمی، مطلب جو عیاشی کرنے والا آدمی، ایسے بندے کو سبق سکھانا چاہیے، ایسے بندے کو سبق سکھانا چاہیے کہ تو عیاشی کس بنیاد پہ کر رہا ہے، تو خود مقروض ہے. تو بہرحال تو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا علیہ دینہ، اللہ کے رسول اس پر میرا قرض میرے ذمے. انہوں نے خود اپنے آپ کو ضامن بنا لیا کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، یعنی میں قرض ادا کروں گا. تو جب حضرت ابو قتادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت لے لی یا ضمانت دے دی قرض کی ادائیگی کی، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی. لیکن ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری میں وضاحت موجود ہے، صحیح بخاری میں وضاحت موجود ہے کہ یہ اس وقت تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مال غنیمت ابھی کم تھا، یعنی یہ آغاز میں تھا. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ نے مال غنیمت کی فراوانی کی، فتوحات کا علاقہ وسیع، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، تو اللہ کے نبی صاحب پہ پھر کثرت سے مال غنیمت آتا تھا. تو پھر آپ اس مال غنیمت میں سے قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیتے تھے، قرض خواہوں کا قرض. پھر آپ صحابہ کو نہیں کہتے تھے کون اس کا ادا کرے گا، پھر آپ خود جو ہے وہ بیت المال میں سے، یا مطلب کہ اپنے بیت جو مال غنیمت کا حصہ آپ کا ہوتا تھا، آپ اس میں سے قرض خواہوں کا جو مقروض ہوتے تھے ان کا قرض ادا کر دیتے تھے. لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اتنی فراوانی نہیں تھی بیت المال کی یا مال غنیمت کی کہ آپ اس میں سے لوگوں کے مقروضوں کے جو ہے وہ قرض ادا کریں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اس کی مزید وضاحت موجود ہے. تو اس حدیث کے اندر وجہ استدلال کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو کی ضمانت کو قبول کرتے ہوئے فوت ہونے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھانا یہ ضمانت کی مشروعیت کی دلیل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اچھا یہ تو تھی کہ اپنی رضامندی سے کسی کا ضامن بن جانا، یعنی اپنی رضامندی سے کوئی بندہ کسی کا ضامن بن جائے کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کے نقصان کو پورا کروں گا یا میں اس کی طرف سے یہ چیز ادا کروں گا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ وجوبی طور پہ اس کو اس کا ضامن بنا دیا جائے، جس کو کہتے ہیں نا چٹی پڑ جانا یا کوئی تاوان پڑ جانا یا کوئی نقصان کی صورت میں آدمی کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز آ جانا. یہ دوسری مثال ہے حضرت انس کی حدیث میں، کسی کی کوئی چیز توڑ دینا، کسی کا وہ نقصان کر دینا، اس کے بدلے میں ضامن ہے انسان، صاحب ظاہر ہے جو نقصان کیا اس کا ضامن ہے پورا کرنے کا، کفیل ہے کہ اس کو ادا کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ احدت بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعامن فی قصعۃ. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اور عورتیں جو سوتنے ہوتی ہیں وہ سوتنے ہی ہوتی ہیں، چاہے نبی کی بیویاں کیوں نہ ہوں. یہ غیرت تو صاحب ظاہر ہے کہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اندر رکھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عائشہ کی باری تھی. آپ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت حفصہ نے، جیسا کہ دیگر حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، حضرت حفصہ نے یا غالباً حضرت زینب نے جلدی سے کھانا تیار کر کے بھیج دیا. اور آپ ذرا سوچیں کہ دو بیویاں ہوں کسی بندے کی، اور آدمی ایک بیوی کے دن کے اندر اس کے گھر میں اور دوسری جلدی سے کھانا بنا کے بھیج دے، تو دوسری تو یہی سمجھے گی نا کہ یہ اس وجہ سے کھانا بھیج رہی ہے، یعنی دوسروں کو یہ بتانا چاہتی کہ میں اس کی خدمت ہی نہیں کرتی. مطلب اس طرح کا انسان کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے. تو یا کوئی اور بھی خیال دوسرا بندہ سوچ سکتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا بنا رہی تھی، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے. اللہ کے نبی آئے، حضرت عائشہ نے کھانا بنانا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی لیٹ ہوگی، حضرت حفصہ نے جلدی سے کھانا بنا کے بھیج دیا پیالے کے اندر. تو پیالے کے اندر کھانا تھا، قصع پیالے کو کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 3 سے 5 مطلب کہ لوگوں تک یا 2 لوگوں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی باری میں تھے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنا کر پیالے کے اندر، ایک پیالہ تھا اس کے اندر بھیج دیا. صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے خود پیالے کو ہاتھ مار کے گرا دیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی لونڈی کو بھیجا جو خادمہ تھی، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایک ایسا طریقہ اختیار کرو کہ پیالہ پکڑنے کے بہانے سے گرا کے توڑ دو، پیالہ پکڑنے کے بہانے سے گرا کے توڑ دو.
تو وہ لونڈی گئی اور جلدی سے اس پر گری پکڑنے کے بہانے سے یا جس طرح بھی پاؤں اس کا پھسلنے کا بہانہ کیا جو بھی ہے پیالہ ٹوٹ گیا. نبی کریم علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ سوتنوں کا معاملہ آپس میں ہے. اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور ساتھ ٹوٹا ہوا پیالہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کھانا اٹھا رہے ہیں اور آپ صحابہ کو فرما رہے ہیں غارت امکم تمہاری ماں نے غیرت یعنی تمہاری ماں غیرت پہ آ گئی, تمہاری ماں غیرت میں آ گئی ہے اور یہ کھانا اٹھا کے جو ہے وہ کھا لو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب کھانا جو ہے وہ اٹھا کے صحابہ کو دے دیا, فرمایا یہ کھا لو, اور پیالہ جوڑنے کی کوشش کی لیکن پیالہ جڑا نہیں. آپ نے کہا عائشہ یہ پیالہ تم لے لو اور جو پیالہ تم نے توڑا ہے اس کی تم ضامن ہو, اور وہ پیالہ نیا اٹھا کے حضرت عائشہ کا حضرت حفصہ کو بھیج دیا اور کھانے سے بھر کے بھیجا, کیونکہ کھانا بھی ضائع کیا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے, یہ حدیث مختصر ہے لیکن جو لمبا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پیالے کو کھانے سے بھرا اور حضرت حفصہ کے پاس وہ پیالہ جو حضرت عائشہ کا تھا وہ اٹھا کے ان کی طرف بھیج دیا, اور جو ٹوٹا ہوا تھا حضرت عائشہ کو دے دیا, میں یہ رکھوں. تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کسی بیویوں میں سے کسی نے, حضرت انس نے یہاں نام نہیں لیا لیکن دیگر حدیث کے اندر نام موجود ہے کہ حضرت حفصہ تھی. تو بہرحال کھانا بھیجا فی قصۃ ایک پیالے میں, ایک برتن میں, فضربت عائشہ القصۃ بیدیھا حضرت عائشہ نے اس پیالے کو ہاتھ مارا, فالقت ما فیھا اور گرا دیا جو پیالے کے اندر تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا طعام بطعام واناء باناء کھانے کے بدلے میں کھانا دینا پڑے گا اور پیالے کے بدلے میں پیالہ دینا پڑے گا. تو حضرت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تفصیلی حدیث کے اندر یہ ہے, یہ مختصر ہے, لیکن ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ حضرت عائشہ کو دے دیا ٹوٹا ہوا, اور ان کے گھر سے جو کھانا پک رہا تھا وہ بھر کے حضرت حفصہ کو بھیج دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان آدمی کرتا ہے تو اس صورت میں وجوبی طور پہ, لازمی طور پہ اس کو وہ نقصان پورا کرنا ہوگا. وہ کھانا ہو, وہ پیالہ ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, یہ سب کا وہ انسان ضامن ہے, وہ کسی کے واسطے سے ہو یا خود اس نے کیا ہو. تو یہاں جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے لونڈی کو بھیجا تھا تو اس نے جا کے گرایا تھا, بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے خود گرایا تھا, تو کوئی تعارض نہیں آپس میں. مقصد یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشورے سے اور رائے سے ہی ٹوٹا تھا. تو اس حدیث میں بھی مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو برتن لٹانے کا پابند کیا. اسی طرح حضرت حرام بن سعد بن محیصہ بیان کرتے ہیں ان ناقۃ البراء ابن عازب دخلت حائط رجل. اصل میں یہ امام مالک نے موطا میں حدیث مرسل روایت کی ہے. یعنی مرسل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تابعی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے کوئی واقعہ بیان کرے اور نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا نہ ہو, تو یہ روایت مرسل ہوتی ہے. یعنی صحابی کا واسطہ گرا کے روایت کو بیان کیا جائے, لیکن سندن صحیح ہے اور اس پر بہت سارے علماء کا عمل ہے, اس پر بہت سارے علماء کا, بلکہ تمام علماء کا اس پر عمل ہے. اور چونکہ یہ اسلامی قواعد کی تائید کرتی ہے, یعنی دیگر قواعد اس کے لیے تائید کرتے ہیں اور دیگر حدیث بھی اس کے لیے جو ہے وہ شاہد کے طور پہ موجود ہیں. لہٰذا اگرچہ مرسل ہے لیکن صحیح ہے, یعنی صحیح مرسل قابل عمل ہوتی ہے بعض علماء کے ہاں جب اصول اور قاعدے اس کی تائید کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے خاندان میں ایک جو ہے وہ اونٹنی تھی, ایک اونٹنی تھی اور بڑی خطرناک تھی. آپ جانتے ہیں جو لوگ جن کے مویشی ہیں یا جن کے ارد گرد مویشی رہتے ہیں جانتے ہیں کہ بعض مویشی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مطلب وہ رسہ جو ہے وہ توڑ کے نکل ہی جاتے ہیں. جتنا مضبوط بھی رسہ ان کو ڈال لو, جتنا مضبوط بھی ان کو کوئی آپ سنگل وغیرہ ڈال لو, وہ توڑ کے نکل جاتے ہیں, یعنی کاٹ کے دانتوں سے یا جس طرح بھی. تو ان کے اندر شر ہوتی ہے جانوروں کے اندر. تو حضرت براء بن عازب کے خاندان کے اندر ایک اونٹنی تھی جو بڑے نقصان کرتی تھی, فصلوں میں چلی جاتی, فصلیں اجاڑ دیتی, گھروں میں چلی جاتی, یعنی لوگوں کا نقصان کرتی تھی. تو کہتے ہیں دخلت حائط رجل, ایک آدمی کے باغ میں داخل ہو گئی. فافسدت فی, تو اس باغ کے اندر اس نے بہت ساری کھجوروں کے جو درخت ہیں ان کو کھیڑ دیا, نقصان دیا ان کو. فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ان علی اہل الحوائط حفظها بالنہار, باغ والوں کو چاہیے, کھیتی والوں کو چاہیے اپنی کھیتی کو دن کو حفاظت کریں, اس کی باڑ وغیرہ لگا کے رکھیں. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا, اور مویشی اگر رات کو کسی کا نقصان کر دیتے ہیں فصل وغیرہ کا یا چارے وغیرہ کا, تو اس کا ضامن اس کا مالک ہے مویشی کا. تو نبی علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر دن کو مویشی جو ہے وہ کسی کھیتی کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر مالک کا کوئی عمل دخل بھی نہیں, کیونکہ بعض جو ہے وہ
مویشیوں کے جو چرانے والے ہوتے ہیں نا چرواہے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور بڑے شریر قسم کے ہوتے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، اگر مالک کھیتی کا نہ ہو تو 2-4 منٹ کھیتی کے اندر داخل کر دیتے ہیں، کہتے چلو 2-4 منٹ عیاشی کر لو. اور اگر کوئی دیکھ لینا تو ڈنڈا مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، یہ ہے وہ ہے، ایسے ان کو مطلب برا بھلا کہنا جانوروں کو شروع کر دیتے ہیں. لیکن 5-4 منٹ کے لیے ان کو کھیتی میں چرانے کے لیے جب کوئی نہ ہو قریب دیکھ رہا ہو تو اس کو جانوروں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک قاعدہ اور اصول بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جو کھیتی کے مالک ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کریں، اس کی دیوار بنا دیں، کوئی باڑ بنا دیں یا کوئی چیز بنا دیں. لہٰذا اگر صبح کے وقت کوئی جانور جو ہے وہ رسہ توڑ کر یا کسی وجہ سے بھاگ کر کسی کھیتی میں چلا جاتا ہے تو صبح کے وقت مالک کو چاہیے، کھیتی کے مالک کو، کہ اس کی حفاظت کرے. لیکن چونکہ رات کو کھیتی کا مالک تو ہوتا نہیں، لہٰذا رات کو مویشی باہر بھی نہیں ہوتے، اپنی اپنی جگہ پہ لوگ لا کے باندھ دیتے ہیں. تو اب اس مویشیوں کے مالک کو چاہیے کہ اپنے مویشیوں کی حفاظت کریں اور ان کو کہیں جانے نہ دیں. لیکن اگر کسی کا مویشی جو ہے وہ رسہ توڑ کر مطلب کوئی رسی وغیرہ یا کوئی اور دیگر چیزیں جن سے ان کو زنجیر وغیرہ سے باندھا جاتا ہے، اگر وہ چلا جاتا ہے کسی کی فصل میں، اس کو بگاڑ دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے، تو اس کا ضامن وہ مویشی کا مالک ہوگا، وہ جانور کا مالک ہوگا جس نے وہ کیا ہے. تو یہ قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مراد ضامن ہے. تو مویشیوں کے مالک ضامن ہیں جب رات کو مویشی کو نقصان کرتے ہیں فصل کا. لیکن اگر صبح کو کرتے ہیں اور اس میں مالک کا کوئی عمل دخل بھی نہیں، یعنی مالک خود اس کے اندر داخل نہیں کر رہا مویشیوں کا، تو اس صورت میں پھر زمین والے خود اپنے اس نقصان کو جو ہے وہ برداشت کریں گے. ضمانت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفالت اور ضمانت کا مقصد کیا ہے؟ ضمانت کا مقصد مکلفین کے حقوق کی حفاظت ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکے. کیونکہ اگر کسی کے نقصان پر کسی دوسرے کو ضامن نہ بنایا جائے تو لوگ تو وہ کسی اور کا نقصان کرے گا، پھر کسی اور کا کرے گا. تو اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ جو مکلفین ہیں لوگ، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو محفوظ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ جو اس کے اوپر کوئی ضمانت آ گئی ہے، کفیل بن گیا ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا، تو دوسرا اس کی طرف سے کفیل بن جائے. یہ ایک طرح کی ہمدردی ہے اور یہ ایک طرح کا مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ تعاون ہے اس کے ساتھ. تو مومن مسلمان سے نقصان کو دور کرنا یہ بھی اصل مقصود ہے اور مطلوب ہے، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچانا یہ بھی اصل مقصود ہے. تو ضمانت جو کسی کو ضامن بنایا جاتا ہے اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ حقوق محفوظ رہیں، کوئی کسی دوسرے کے حق پر حملہ نہ کرے، کسی دوسرے کی چیز کو اپنے قبضے میں نہ لے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کا نقصان نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چٹی کسی کو پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے کوئی دوسرا اگر صاحب اختیار ہے، صاحب مال ہے، تو اس پر وہ ہمدردی کرتے ہوئے اس کی طرف سے ضامن بن جائے اور اس کو ادا کر دے. تو یہ ایک طرح کی گویا کہ اس مسلمان سے نقصان کو دور کرنا ہے. ضمانت کے اسباب کیا ہیں؟ عمومی طور پہ ضمانت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں جس وجہ سے انسان کو ضامن بنایا جا سکتا ہے. ایک ہے عقد اور معاہدہ، یعنی معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ فلاں چیز کے ضامن ہیں. اور عموماً ہم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جب ہم سودا وغیرہ کرتے ہیں، کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس کے اندر ضمانت کیا ہوتی ہے کہ اگر خریدا ہوا سامان خراب ہوا تو بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر پیسے کم ہوئے یا 2 نمبر ہوئے یا جعلی ہوئے تو صورت میں پیسے دینے والا ضامن ہے. یعنی اگر سامان گھٹیا ہے یا ناقص ہے یا صحیح نہیں ہے یا 2 نمبر ہے، جعلی ہے، تو اس صورت میں سامان بیچنے والا ذمہ دار ہے. اور اگر پیسے جو ہیں وہ پورے نہیں یا کم ہیں یا جعلی ہیں، 1 نمبر نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، نقدی وغیرہ یا کرنسی وغیرہ اگر غلط ہو، وہ کرنسی دینے والا جو گاہک ہے یا جو کسٹمر ہے وہ اس کا ضامن ہے. تو یہ عقد اور معاہدے کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس صورت میں یا تو عقد اور معاہدے سے ضامن بن جاتا ہے بندہ، یہ سبب ہے ضامن بننے کا. دوسرا امانت، یعنی بطور امانت کے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے یا آپ نے کسی سے عاریتاً کوئی چیز چند وقت کے لیے ادھار کر کے لیا، آپ نے مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں استعمال کے لیے لینا چاہتا ہوں، گاڑی وغیرہ، بائک وغیرہ، کوئی چیز آپ نے کسی سے لی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے چاہیے، میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو اب اگر اس کا نقصان آپ کر بیٹھتے ہیں تو وہ نقصان اگر آپ کی کوتاہی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو نقصان پورا کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، اب آپ اس نے امانت کا خیال ہی نہیں کیا، آپ اس کو باہر چھوڑ دیتے ہیں. مثلا اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی گندم وغیرہ رکھی بطور امانت کے، تو آپ اس کو باہر چھوڑ دیں بارشوں کے اندر تاکہ وہ خراب ہو جائے، تو یہاں آپ کی کوتاہی ہے. اسی طرح کوئی آپ کسی چیز لے کر جاتے ہیں استعمال کے لیے، اس کو عاریتاً کہتے ہیں.
عاریتاً کوئی چیز لے کر جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کوتاہی کرتے ہیں، مطلب آپ جان بوجھ کر کسی کی بائک لے کے کہیں کھڈے وغیرہ کے اندر لے جا کے مارتے ہیں، جہاں ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں روڈ ہی خراب ہے، اور وہاں تو صاف ظاہر ہے گاڑی بھی ٹوٹ جائے گی، ہر چیز ٹوٹ جائے گی، تو یہ آپ کی طرف سے کوتاہی ہے۔ اس صورت میں آپ ضامن ہیں، آپ اس نقصان کے، گاڑی کا ٹائر اگر پھٹ جاتا ہے، گاڑی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، سواری کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ ضامن ہیں چونکہ آپ کی کوتاہی ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے جاتے جاتے قدرتی طور پہ وہ پہلے ہی کچھ ٹوٹا ہوا تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی کوتاہی نہیں، تو اس صورت میں اختلاف ہے، اس صورت میں اختلاف ہے کہ کیا وہ ضامن بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو واللہ عالم، راجع بات یہی ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس نقصان کو پورا کر دے، اور اگر نہیں تو اس سے معذرت کر لے کہ بھائی یہ کام ہونے والا تھا، میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کی کوتاہی ہے تو اس صورت میں وجوبی طور پہ وہ ضامن ہے۔ اچھا، یہ دوسرا سبب ہو سکتا ہے ضامن بننے کا۔ ایک اور تیسرا سبب بھی ہے، تلف کر دینا۔ تلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز امانت بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی چیز امانت بھی نہیں اور پہلے کوئی معاہدہ شہدہ بھی نہیں، لیکن آپ کسی کی چیز تلف کر دیتے ہیں، کوئی نقصان کسی کا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ جتنا نقصان کریں گے اس کے آپ پورے کرنے کے ضامن۔ اور یہ تلف کرنے کی دو صورتیں، کسی کا مال ختم کر دینا، اس کو ضائع کر دینا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو بلا واسطہ ہوتا ہے یا بال واسطہ ہوتا ہے، یعنی یا تو بلا واسطہ یا بال واسطہ۔ بلا واسطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسا کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ، کسی کی کوئی چیز کھا جانا، کسی کو چیز توڑ دینا۔ ابھی ہم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے، اگر تو حدیث وہ ہم لیں کہ جس کے اندر انہیں ہاتھ مار کے خود پیالہ توڑا ہے، تو اس کے اندر وہ گویا کہ بغیر واسطے کے، بغیر کسی دوسرے کے ذریعے خود توڑ رہی، اس صورت میں وہ ضامن اللہ کے نبی نے ان کو بنایا ہے۔ اسی طرح کسی کا کوئی مطلب کھانا کھا جانا، کسی کا اس کھانے کا ضامن ہے جس نے کھایا ہے، تو ایک ہے کسی دوسرے کے ذریعے، یعنی آپ ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہے لیکن کسی دوسرے کو آپ کر دیتے ہیں، مثلا کسی ملازم کے ذریعے آپ کو چیز تلف کروا دیں، کسی کی ضائع کروا دیں، یا پھر آپ گڑھا کھود دیں، راستے کے اندر گڑھا کھود دیں تاکہ اس کے اندر ہی جو آئے وہ گرتا جائے، لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹتی جائیں، لوگوں کے جو ہے وہ مطلب کہ نقصانات ہوتے جائیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ گڑھا اگر تو اس جگہ پر ہے جہاں گڑھا بنانے کی اجازت نہیں، یا گڑھا وغیرہ ہو سکتا ہے یا کنواں ہو سکتا ہے، مطلب کسی بندے نے عام راستے کے اندر کنواں کھود دیا ہے جہاں سے لوگوں کی گزر گاہ ہے، حالانکہ کنواں سائڈ پہ کھودنا چاہیے لیکن اس نے راستے کے بالکل درمیان میں کنواں کھدوا دیا ہے، کوئی گڑھا وغیرہ بنوا دیا ہے، یا پانی نکالنے کے لیے کوئی نالا وغیرہ بنا دیا ہے اور اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، اور نالا بھی اتنا گہرا بنایا ہے کہ بندہ اس کے اندر گر جائے دوبارہ نکلے ہی نہ، تو اس صورت میں اگرچہ یہ ڈائریکٹ اس کے اندر تلف کا، اس بندے کے مر جانے کا یا اس کے نقصان ہونے کا جو ہے وہ یہ مطلب کہ ذمہ دار نہیں، لیکن واسطے کے ساتھ تو ہے، مطلب گڑھا تو اسی نے کھدوایا ہے، کنواں تو اسی نے کھدوایا ہے، یا نالا تو اسی نے بنوایا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بال واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دو صورت میں یہ جو ہے وہ اس تلف کی گئی چیز کا ضامن ہوگا اور اس کی ضمانت اس کو دینی پڑے گی۔ پانچواں مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ضمانت کے ارکان۔ ضمانت کے ارکان جو ہیں وہ تین ہیں، ضمانت کے ارکان تین ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز میں ضمانت واجب ہو، جس چیز میں، یعنی جس چیز میں اس کو ضامن بنایا گیا ہے، جس چیز میں اس کو ضامن بنایا گیا ہے، جیسے ہم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابھی حضرت ابو قتادہ یعنی حضرت سلمہ بن اکوع کی حدیث ہم نے پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر حضرت ابو قتادہ جو ہیں وہ ضامن بنے ہیں۔ کس چیز کے اندر بنے ہیں؟ اس آدمی جو فوت ہوا ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں، اس فوت ہونے والے کے قرض کی ادائیگی میں، تو یہ پہلا رکن ہے، یعنی جس چیز کے اندر ضامن بن رہے ہیں۔ دوسرا کس وجہ سے بنے ہیں؟ وہ قرض ہے، یعنی قرض کی وجہ سے بنے ہیں، یعنی اس پر قرض واجب تھا اور واجب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ میں وہ ادا کروں گا۔ اور یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سبب جو ہوتا ہے ضمانت کے، جو سبب بنتی چیزیں وہ تین ہیں۔ ایک تو زیادتی کرنے کی صورت میں، جیسا کہ قتل، راستہ وغیرہ خراب کر دینا، گھر کا گرا دینا، کسی کا کھانا وغیرہ کھا جانا، ایک تو یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ضمانت کا موجب ہو سکتا ہے۔ دوسرا تلف کر دینا، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تلف کر دینا۔ اور تیسرا کسی کے ذمہ واجب الادا کو اپنے ذمہ لے لینا، کسی کے ذمہ واجب الادا چیز کو اپنے ذمہ لے لینا، جیسے حضرت ابو قتادہ نے اس قرض مقروض کے قرضے کو اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو کرتا ہوں، یہ اپنی رضامندی سے اگرچہ، لیکن یہ سبب تو ہے نا ضمانت کے واجب ہونے کا، جب آپ خود اپنے ذمہ لے رہے ہیں تو ضمانت واجب ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی جو ارکان ہیں، ایک جس میں ضمانت آپ لے رہے ہیں اور دوسرا جس کی وجہ سے، اسباب ہو گیا، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ضمانت، یعنی جو ضمانت آپ لے رہے ہیں، ایک جس میں، دوسرا جس کی وجہ سے،
اور تیسرا جو ضمانت آپ لے رہے ہیں، تو جو چیز ہے جس میں ہے اور جس وجہ سے ہے، تو یہ تین چیزیں ارکان ہیں، یہ تین چیزیں ضمانت کے اندر ارکان ہیں. تو ضمانت یہ بھی ایک رکن ہے، یعنی ضمانت کا جو چیز آپ بطور ضامن کے ادا کرنے والے ہیں اس کو ضمانت کہتے ہیں، یعنی جو اس کے ذمے کسی نقصان کی صورت میں یا خود اپنے اوپر لازم کرنے کی صورت میں واجب ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ واجب ادا کرنا ہوگا. تو یہ مختصر احکام تھے جو ہم نے ضمانت کے حوالے سے یا کفالت اور کفیل کے حوالے سے پڑھے. اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں آ سکتی ہیں، قواعد بھی آ سکتے ہیں، 20 قاعدے اس کے بنتے ہیں، لیکن اس موضوع کو مطلب کہ عموماً یہ موٹے موٹے مسائل یہی تھے جو ہم نے پڑھے ہیں، ان قاعدوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے حلال و حرام کے اندر قاعدے ذکر کیے، اس پہ قاعدے بن سکتے ہیں، بہت سارے قاعدے بن سکتے ہیں، لیکن یہ اہم چیزیں ہیں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم صلح اور اس طرح کے جو احکام و مسائل اس کو ہم پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.